تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کشمیر میں احتجاج ہو رہے ہیں پولیس کے دوران، عوام کے دوران کافی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک بچے کو بھی دیکھا ہوگا جو اوپر سے دریا میں گرا ہے پل سے، کافی لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پھر جو فوج کو حکومت نے بھیجا، رینجر کو وہاں پر بھیجا، اور لوگوں میں کافی جھڑپیں ہو رہی ہیں عوام میں اور حکومت کے، فوج، پولیس، رینجرز ان کے بیچ میں، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ اصل میں ٹیکسز آن پاور، مطلب بجلی پر ٹیکسز جو ہے وہ کشمیر میں بھی ٹیکسز جو ہے وہاں پر بہت ہی ہائی چلے گئے ہیں پاور، بجلی پر، جس پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نکل آئے تھے، جانچ کرنا شروع ہو گئے اور شدید غصہ ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ باقی ملک میں بھی ٹیکسز تو اوپر جا رہے ہیں، تو کشمیر کے لوگوں میں صرف غیرت تھی کہ وہ احتجاج پر اتر آئے، باقی لوگوں میں نہیں تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، باقی لوگوں میں بھی ہے، لیکن کشمیر میں جب پیچھے تھوڑا چلے جاتے ہیں، 2023 میں جب انہوں نے احتجاج کیا کشمیر والوں نے، 2023 میں بھی پاور، بجلی پر جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ لگائے حکومت نے، تو یہ لوگ احتجاج پر اتر آئے۔ جب یہ احتجاج کے لیے 2023 میں نکلے تھے، تو احتجاج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ان سے وعدہ کیا تھا، مذاکرات کیے تھے کہ ہم جو ہے بجلی پر ٹیکسز جو ہے نہیں لگائیں گے، یا لگائیں گے بھی لیکن اتنے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ جس طرح احتجاج ختم ہوا اور وہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے، اشتعال ختم کر دیا۔ لیکن اب جو 2024 میں دوبارہ جو ٹیکسز جو ہے بڑھ گئے، وہاں پر لگا دی حکومت نے، تو لوگ دوبارہ نکل آئے کہ آپ لوگوں نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے ہم نے 2023 میں احتجاج ختم کیا تھا، آپ نے دوبارہ بڑھا دیے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ نکل آئے کہ ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا جب آپ لوگوں نے کہا حکومت نے کہ ہم یہاں پر منگلا ڈیم بنانے لگے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بنا لو، ہمارے گھر ڈوبتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، پانی میں اگر گھر جو ڈوب جاتے ہیں ڈیم کی وجہ سے، لیکن بنا لو، ہمیں بجلی جو ہے کم قیمت پر ملے گی اور ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے منگلا ڈیم بھی بنا لیا، اس کے بعد بھی جو ہے بجلی کے ٹیکس اتنے بڑھا دیے، تو اس بات کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ غصے ہیں۔ اور ایک اور کہ اشرفیہ نظام جو ہے، لوگ جو ہے ہیلی کاپٹر میں پھر رہے ہیں مفت کے پیسوں سے، مطلب عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے، کچھ لوگ ہیلی کاپٹر میں پھر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے گاڑیاں چلا رہے فری کی حکومت کی، اور پیٹرول بھی فری بھر رہے ہیں، اور ہم پر جو ہے غریب عوام پر جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ بجلی پر لگا رہے ہو۔ اور ایک اور بات جو ہے جو لوگ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی، مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن جو ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں، ان کو مطلب حکومت نے ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیے ہوئے کہ آپ بجلی پیدا کریں، پرائیویٹ ادارے ہی ہیں، آپ بجلی پیدا کریں، جتنے بھی یونٹ پیدا کریں گے، لوگ استعمال کریں یا نہ کریں، ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے، وہ بکے یا نہ بکے، ہم اس کے آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ جو ہے، اور یہ بہت مہنگی چیزوں سے بجلی پیدا کرتی ہے، جیسے کول ہو گیا، گیس ہو گیا، پیٹرول ہو گیا، ان چیزوں سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ لوگ ایک یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو پی پی ہے، پاور پروڈکشن والی اتھارٹی نے جو سولر پینلز پر، کہ اگر کوئی 12 کلو واٹ سے اوپر کا سولر پینل لگاتے ہیں، سولر پلانٹ لگاتے ہیں، تو ان پر بھی ٹیکس لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی بجلی نہیں بکے گی، لوگ سولر پینل لگائیں گے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن والوں کی بجلی نہیں بکے گی، کوئی نہیں لے گا، تو حکومت کو تو نقصان ہوگا۔ تو وہ نقصان وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ دوبارہ جو ہے وہ ہم ٹیکسز لگائیں گے، اپنے سولر پلانٹ پر بھی اب ٹیکسز لگائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے لوگ جو ہے بہت ہی غصے میں ہیں، ایک یہ پوائنٹ بھی ہے۔ اور تیسرا جو ہے آئی ایم ایف جو ہے بار بار کہہ رہا حکومت سے ٹیکسز لگاؤ، جیسے بھی ہو مجھے پیسے دو، پینشنیر پہ ٹیکسز لگاؤ، اور جتنے بھی ہے ان چیزوں پر جو ہے ٹیکسز لگاؤ، کھانے پینے کی چیزوں پر، ایون کہ فلور پر، کہ آٹا بھی اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب بندہ جو ہے اب کھا پی بھی نہیں سکتا، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک یہ پوائنٹ بھی رکھا ہے کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا، اور اشرفیہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں مفت پھر رہی ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت ہی غصے میں، جس کی وجہ سے وہ نکلے ہیں اور یہ احتجاج ہو رہے ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور جو ہے ساہیوال پروجیکٹ میں، اب یہاں پر بہت بڑی سوچ کی بات ہے کہ ساہیوال پروجیکٹ میں بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلہ لیتے ہیں 74,000 روپے کا فی ٹن، اور اسی کے ساتھ جو پرائیویٹ ادارے سیم
وہ اسی طرح کا کوئلہ فی ٹن 45,000 میں لے رہے ہیں اور اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں جتنی یہ سائیوال پروجیکٹ والے. تو یہاں پر بھی افسوس کی بات ہے، ایک 74 میں لے رہا ہے سیم چیز، اور دوسرا جو ہے پرائیویٹ ادارہ 45,000 میں لے رہا ہے اور سیم چیز اور سیم پروڈکشن کر رہے ہیں. اور یہ سائیوال پروجیکٹ جو سرکاری ہے اور وہ پرائیویٹ ہے. تو مطلب یہاں پر بھی بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت غصے میں کہ اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ غریب کو کچھ نہیں مل رہا، غریب کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کے لیے، پینے کے لیے پانی صاف نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، ان کے ٹیکسز اتنے بڑھا دیے. اپنا سولر پینل بھی لگا لو، اس پر بھی آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو منگلا ڈیم بھی آپ لوگوں نے بنا لیا، ہم نے اپنے زمین لیا آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے ذلیل کیا ٹیکسز لگا کر، جس کی وجہ سے لوگ یہ احتجاج پر پھر اتر آئیے اور یہ جڑ سے شروع ہے. اس طرح سے ملک نہیں چاہتے. 24 بار جو ہے ہم جو ہے IMF کے پاس جا چکے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اشرفیہ کو تھوڑا سا طریقہ استعمال کرنا ہوگا. یہ ہیلی کاپٹر نظام ہو گیا، VIP کلچر ہو گیا، اس کو ختم کرنا ہوگا اور بیلنس کرنا ہوگا غریب عوام میں اور ٹاپ کلاس میں. ان کو بیلنس کرنا ہوگا تھوڑا سا، پھر جو ہے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح کی بات جو ہے ملکن ڈویژن میں بھی ٹیکس کی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ اپروو نہیں ہوئی، لیکن ہوئی تھی ایک بات کہ اس کے سوات جو ہے اسٹیٹ آف سوات، یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ 1917 سے لے کر 1969 تک سوات جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی اپنے لیے، جس کا ودود خان جو تھا اس کا ولی تھا پہلے، اس کے بعد اس کا بیٹا جانزیب جو ہے اس کا ولی تھا سوات کا 1917 سے لے کر 1969 تک. اس کے بعد پاکستان نے جو ہے ان کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، آپ کو ہم کیا کریں گے، سوشل اکنامیکل اپلفٹ دیں گے، مطلب اکنامیکلی آپ کو اوپر لے کر آئیں گے، آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے. ریلیکسیشن ان ٹیکسز، مطلب آپ پہ ٹیکس اتنا نہیں لگے گا جو کہ باقی جگہ پر لگے گا. آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آپ نے فری کسٹم گاڑی دیکھی ہوگی جن کا ٹیکس میکس نہیں ہوتا، وہ سوات میں ہے، ان کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے باقی ملک سے جو کہ سوات میں چلتی ہے. وہ اس معاہدے کی تحت کے جو سوات کے ساتھ ہوا تھا. اور ایک اور بات کہ اکنامک انکریجمنٹ ان انڈسٹریلائزیشن، مطلب ہم یہاں پر یہ انڈسٹریاں لگائیں گے آپ کے علاقوں کو اٹھانے کے لیے، جس پر سوات والے مان کے اور جو ہے مرج ہو گیا پاکستان میں. اب جب اس طرح کی بات ہوگی ٹیکسز کی، جو ہم نے وعدے کیے تھے ان سے، وہ اب ہم پورے نہیں کر رہے کہ سوات کے ساتھ یہ 3 وعدے کہ سوشل اکنامیکل اپلفٹ، انڈسٹریلائزیشن، ریلیکسیشن ان ٹیکسز. اب اگر ہم پر ٹیکس لگائیں گے تو ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ وعدہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ خطرناک ہے. اب جو ہے لوگ ملکن میں جو یہ ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں تو لوگ جو احتجاج پر اتر آئے ہیں. یہاں پر بھی احتجاج شروع ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے. کرنا کیا ہوگا؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. حل ایک ہی ہے، آپ کی جتنے بھی خسارے میں ادارے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. فار ایگزامپل PIA ہے، خسارے میں، ختم کرو، بیچ دو. 1 روپیہ تو کما کے نہیں دے رہا، الٹا قرض ہم پر جو ہے اس کا بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کر دو. ریلوے سسٹم جو ہے، ریل گاڑی، وہ بھی خسارے میں، اس کو بیچ دو. اسٹیل مل جو ہے وہ بھی خسارے میں، قرض بڑھاتے جا رہے ہیں ہم پر، اس کو بیچ دو. آپ کا PTV جو ہو گیا، اتنے کم ویوز آتے ہیں، ان سے زیادہ ویوز جو ہے کوئی عام بندہ لے جاتا ہے. PTV پاکستان ٹیلی ویژن، اس کو بھی بیچ دو، ختم کرو. ان چیزوں کو ختم کرو جو خسارے میں ہے، جو آپ پر قرض اور بڑھا رہے ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات، ان کو بھی چھوڑو کہ یہ جو VIP کلچر ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں، یہ پیٹرول فری جو ملتا ہے ان کو، یہ جو ان کو نوکر فری ملتے ہیں، یہ ختم کرنا، یہ بادشاہت ختم کرنی ہوگی. غریب کو کھانا نہیں ملتا، اس کو اب مجھے آپ بتا دیں، ڈیلی ویجر جو ہوگا، جو غریب آدمی ہوگا، مزدور کرنے والا، وہ آٹا کیا خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. تو اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ مٹی کھائیں گے. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کھائیں گے. تو اس کو برابر کرنا ہوگا. آپ اور ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، آگے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اور ٹیکسز بڑھائیں گے تو یہی حالات آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، پولیس ہو گیا، فوج ہو گیا، رینجر آئیں گے اور عوام جو اس کے ساتھ لڑے گی. تو ایسے ملک چلتے ہیں.
اگر نہیں چلا سکتے تو چھوڑ دیں ملک, چھوڑ دیں حکومت. لیکن اگر چلانی ہے تو پھر جو ہے تھوڑا سا ان میں برابری لانی ہوگی, اپر کلاس میں اور لوور کلاس میں جو آپ کے غریب عوام ہیں ان کو آپس میں برابر کرنے کے لیے آپ نے اشرفیہ کا تھوڑا لیول کم کرنا ہوگا, اور ان کا تھوڑا سا لیول, ان کے اور کیا لیول ہے غریب کا بیچارے کا, تھوڑا سا ان کے لیے 8 آسان کرنا ہوگا, یہ ٹیکسز کم کرنے ہوں گے.